اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن۔ 12واں پارہ۔ بارہویں پارے کے عنوانین کا تعارف۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کا کچھ حصہ۔ اس پارے میں سورہ ہود کے مطالب سے پہلے پچھلے پارے میں اس سورہ کی آیت 3 میں اللہ کی طرف سے صاحب فضل کو فضیلت دینے کا ذکر ہوا۔ حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب فضل فضیلت حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ نمبر 1 سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت۔ نمبر 1 قرآن اپنی آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ نمبر 2 منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ عز و جل ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد صرصر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔
اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کے اس حکم کی وجہ سے اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آیت 112۔ نمبر 4، قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1، بدبخت لوگ، نمبر 2، نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا۔ جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ اس سورہ کے مزید اہم نکات اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کے نقطے۔ نمبر 1، آیت 12، جس پیغام کو پہنچانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف محسوس کر رہے تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، وہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین ہونے کا اعلان تھا۔ نمبر 2، آیت 17، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعینہ یعنی معجزہ جو کہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے گواہ بھی آیا، جسے حدیث نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت بتایا، قرآن ناطق۔ نمبر 3، آیت 31، انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب کی نفی۔ اس آیت کو سورہ جن کی آیت 26 و 27 کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، آیت 46، قرآن کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتہ داری کی بنا پر نہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل ہونے کا انکار کیا گیا۔ 5، آیت 113، ظالموں پر ہی تو اعتماد کیا جائے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جائے۔ نمبر 2، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کے بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو کھیلنے کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول کے ذریعے سے آپ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے آپ کو مصر لے جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو
جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گتوپیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 1، مصیبت اور سختی کے بعد راحتی ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، داعی قید میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، مواضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ توجہ، اس خلاصہ تفسیر میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نقل کیے جانے والے تمام مطالب اہل سنت کی کتب میں بھی آئے ہیں۔ اسلام شناسی۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔